أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ عقیدت پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ خلق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان مبارک دا آخری جمعۃ المبارک ہے، جمعۃ الوداع اس نو آکھیا جاتا ہے کہ آج ماہ رمضان مبارک ایک حساب دے نال یعنی کہ جمعے دے اعتبار دے نال سارے کول ودا ہو جائے گا اور کچھ ایام رہ جانے نے، لیکن پھر مقدر دے نال ہے، قسمت دے نال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی عطا فرمائی تو پھر اے سعادتاں نصیب ہون گیاں، اور اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا انعام ہے کہ ماہ رمضان مبارک دا ساری زندگی دے وچ آ جانا۔ تو آج دا جو موضوع منتخب کیتا گیا ہے وہ ہے اصلاح، اپنی اصلاح، اپنے نفس دی اصلاح اور دوسرے دی اصلاح، اپنے اعمال دی اصلاح اور اپنے کماں دی، اپنے طور طریقے دی، کہ اصلاح کرنی ہے، ہر چیز نو سنوارنا ہے، کیونکہ جو اصلاح ہے یہ سب تو اہم ہے۔ اب اصلاح دے وچ کچھ مثبت پہلو بھی پائے جاندے نے، کچھ اس دے وچ منفی پہلو بھی پائے جاندے نے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ تنقید کرتا ہے، اب تنقید دیا بھی ابتدان دو قسماں نے، ایک ہوندی ہے کہ تنقید برائے تنقید، کہ کسی دے تنقید کرنا صرف تنقید کرن دے واسطے، اور دوسرا ہوتا ہے کہ تنقید برائے اصلاح، کہ کسی تے تنقید کرنا اصلاح دی غرض دے نال۔ اور پھر جو تنقید ہے یہ چونکہ ساڈے وچ عام پائی جاندی ہے کہ اسی تنقید کر لینی ہے بغیر ویکھن تو، بغیر سوچن تو، اور یہ نہیں ویکھنا کہ مینوں کرنی چاہیے ہے یا نہیں کرنی چاہیے، یا اس کے اثرات کیا ہون گے، اور وہ تنقید کرن والا بھی اس گل تو نا واقف ہے کہ تنقید چیز کی ہے، تنقید کرن والا بھی اس گل کو نہیں جانتا کہ تنقید شے کی ہے، حالانکہ وہ اپنی طرفوں تنقید کر رہا ہے لیکن وہ تنقید نہیں، وہ تنقیس کر رہا ہوتا ہے، کہ تنقید ہے نقد دے وچوں۔ نقد اسی کوئی چیز کسی کو خریدنے ہاں یا فروخت کرنے ہاں تو جدوں اسی ان دے نال نقد سودا کر لئیے تو اس دیاں کمیاں بیشیاں سب ویکھیاں جاندیاں نے کہ اندے وچ کمی کیڑی ہے، اندے وچ
اندہ اچھی چیز کیڑی ہے، اندے مثبت پہلو کیڑے نے، اندے منفی پہلو کیڑے نے. یعنی کہ ایک چیز ہے، اسی ایک خریدن لگے ہاں تو خریدن تو پہلے اسی تسلی کر لینے ہاں کہ کیا یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح، یا فلاں چیز اس کی صحیح ہے، فلاں چیز اس کی خراب ہے، اتنا میرا اندے خرچہ لگے گا، درست ہو جائے گی. یعنی کہ اسی اس دے اچھے اور برے دونوں پہلو وے کے نقد اسی سودا کر لینے ہاں. اس دے وچ پھر کسی قسم دا کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہوندا اور بعد دے وچ بندے نوں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوندا. تو تنقید یہ ہوندی ہے کہ کسے دیاں اچھیاں گلاں نوں بھی بیان کرنا اور ان دیاں بریاں چیزاں نوں بھی بیان کرنا. یعنی کہ مثبت پہلو بھی بیان کرنا اور منفی پہلو نوں بھی بیان کرنا. لیکن اگر ایک بندہ صرف منفی پہلو نہیں بیان کر رہا ہے، ان دے عیب بھی بیان کر رہا ہے، ان دے نقص ہی بیان کر رہا ہے، ان دیاں کمیاں ہی بیان کر رہا ہے، تو وہ تنقید بھی نہیں ہوندی بلکہ وہ تنقیص ہوندی ہے. یعنی کہ وہ نقص بیان کرنے ہوندے نے. اور پھر یہ جڑی صفت ہے یہ سانو مزید پھر آگے غیبت دی طرف لے کے جاندی ہے. اگر اس دے جو چیز ہوئے اگر نہ ہوئے تو پھر سانو وہ بہتان ساڈا بن جاتا ہے کہ اگر ایک بندے وچ ایک صفت ہے ہی نہیں اور اسی اس کو کہنے ہیں کہ فلاں بندے وچ آ صفت پائی جاندی ہے، اس نے آ کام کیتا ہے، تو پھر وہ تنقید یا تنقیص تو گزر کے غیبت تو بھی گزر کے وہ بہتان بن جاتا ہے. تو موضوع بہت وسیع ہے لیکن کوشش کراں گا کہ میں صرف اصلاح تے ہی گفتگو کراں. تو جو اصلاح ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ کی شان عطا فرمائی ہے. بہت ساری آیات نے جنہاں وچ اللہ تعالیٰ نے اصلاح کا ذکر فرمایا ہے. تو فرمایا فمن آمنا و اصلح، کہ جس بندے نے ایمان لیا اور ایمان لیاون تو بعد پھر اصلاح کر لئی، و اصلح اور اس نے اصلاح کر لئی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر نہ انہوں کو خوف ہے نہ وہ غمگین ہوئے گا. یعنی کہ اصلاح کر لینا ایک کتنا بڑا عمل ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ درستگی کر لینا، سنوار لینا، ٹھیک کر لینا اپنے آپ نو، اپنے اعمال نو، اپنے کردار نو، پھر دوسرے نو کوشش کرنا کہ اس دی بھی اصلاح کیتی جاوے. تو سب تو پہلے ہے اپنی اصلاح تو بعد پھر ہے دوسرے دی اصلاح. جس طرح خالق کائنات نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ تمام مومنین آپس وچ بھائی بھائی نے، لہذا تسی آپس وچ ایک دوسرے دی اصلاح کیتا کرو. اب یہاں اصلاح تو مراد صلح بیان کیتا جاتا ہے کہ صلح ایک دوسرے دی کروایا کرو. جدوں کسی دے درمیان لڑائی ہو جاوے، جھگڑا ہو جاوے، کوئی کسی قسم دی ناراضگی ہو جائے، غصہ ہو جائے یا کوئی کمی بیشی ہو جاوے، تو انہاں ساریاں چیزاں دا حل ہے کہ صلح کیتی جاوے، ایک دوسرے کو معاف کیتا جاوے، ایک دوسرے کو معاف کروایا جاوے. چونکہ جمعۃ الوداع ہے اور ماہ رمضان المبارک جا رہا ہے، عید آ رہی ہے، تو سانو یہ ضروری ہے سارے واسطے کہ اسی اس طرح بھی اپنی اصلاح کریے کہ اگر اسی کسی نال ناراض ہاں تو اس کو معاف کر دئیے، اگر کوئی ساڈے نال ناراض ہے تو اسی اون دے کول معافی مانگ لئیے، معاف کرا لئیے. اگر ساڈا کوئی بھائی، ساڈی بہن یا بیٹا یا ساڈا کوئی عزیز دوست وہ ناراض ہے اس کو منا لئیے. اگر کوئی دو آپس وچ لڑائی جھگڑے والے نے نہیں بول رہے، ناراض نے، تو اسی انہاں دے درمیان صلح کرا دئیے. تو یہ جڑا ہے بہت بڑی فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ نے بہت پسند ہے. خالق کائنات نے حکم دیتا ہے کہ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیاں دے درمیان صلح کرایا کرو. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ تعالیٰ کو ڈریا کرو تاکہ تہاڈے اوتے رحم کیتا جاوے. یعنی کہ جدو اسی ایک دوسرے نو معاف کران گے اور اسی صلح کران گے پھر اندہ صلح یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ ساڈے اوتے رحم فرمائے گا. اور دوسرے مقام تے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دے کولو ڈرو اور آپس وچ ایک دوسرے دی اصلاح کرو، آپسی معاملات نو سلجھاؤ، انہاں نو درست کرو اور انہاں دی اصلاح کرو. ایک اور مقام تے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، کہ جیڑا بندہ توبہ کر لوے، توبہ کرن تو بعد پھر اپنی اصلاح کر لوے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان دے گناہاں نو معاف کر دیندا ہے. ایک اور آیت مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید دی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم،
کہ اے ایمان والو تواڈے کولو تواڈے متعلق ہی پوچھا جائے گا، علیکم انفسکم کہ تواڈے اتے تواڈی ذمہ داری ہے۔ ایک ابتدان ہے کہ اسی اس چکر پہ جانے ہیں کہ فلاں بندہ کی کر رہا ہے، فلاں بندہ کی کر رہا ہے، فلاں اے کر رہا ہے، فلاں آ کر رہا ہے، تو فرمایا کہ دوسریاں دے عیب کھولن نالوں انہاں نوں ڈھونڈن نالوں بہتر ہے کہ تو اپنے عیب تلاش کر، کیونکہ تیرے کو تیرے بارے پوچھا جانا ہے، تیرے کو دوسرے بارے نہیں پوچھا جانا کہ وہ کی کرتا رہا ہے۔ تسی یہ یقین کر لو، اور ایک قرآن ہے تسی پڑھ کے دیکھ لو، خالق کائنات نے کدے بھی نہیں فرمایا کہ تیرے بارے تیرے پیو کو پوچھا جائے گا۔ ایک مثال ہے کہ باپ ہے نا، فرمایا کہ تیرے کو تیرے باپ کو پوچھا جائے گا تیرے بارے، یا کہیں یہ آیا ہوئے کہ تیرے بارے تیرے بیٹے کو پوچھا جائے گا، یا تہاڈے بارے تہاڈے گوانڈی کو پوچھا جائے گا، یا تہاڈے رشتہ دار کو پوچھا جائے گا، بلکہ یہی فرمایا ہے کہ تو خود اپنے آپ تے گواہ ہوئے گا۔ انسان خود اپنے آپ تے گواہ ہوئے گا۔ خالق کائنات نے دنیا دی مثال ہے کہ اگر دنیا تے کوئی کام ہو جاوے، کوئی واقعہ ہو جاوے، تو پھر گواہ اکٹھے کیتے جاندے نے، اور وہ جڑے گواہ ہوندے نے وہ باہر دے ہوندے نے، گھر دے نہیں ہوندے، باہر دے ہوندے نے۔ انہاں وچ تسی یہ کر لو کہ بھائی بھی کر لو، باپ بھی کر لو، بیٹا بھی کر لو، آنڈ گوانڈ بھی کر لو، کوئی قریب رشتہ دار کوئی اوتے کھڑا، یعنی کہ بندے دی جڑی ذات ہے، ذات تو علاوہ گواہ ہوندے نے۔ کبھی کسی نے نہیں آکھیا گیا کہ تو اپنی گواہی دے، کبھی کسی عدالت نے کیا ہے کہ تو اپنی گواہی دے، دوسرا ہی گواہی دیتا ہے، یہاں تک کہ قتل ہو جائے، کوئی جرم ہو جائے تو پھر بھی آکھا جاتا ہے کہ بھئی گواہ پیش کرو۔ اب جڑا گواہ ہے انسان خود گواہ نہیں ہوتا، لیکن جو قیامت کا منظر ہے وہ عجیب ہے کہ قیامت نو انسان خود گواہ ہے، قیامت نو انسان اپنا آپ گواہ ہے، انسان کا جسم گواہ ہے، انسان دی آنکھاں گواہ نے، انسان دے ہاتھ گواہ نے، انسان دے کان گواہ نے، اے ساری جلد گواہ ہے۔ فرمایا کہ اسی تواڈے جسم نو بلاواں گے، تواڈی آنکھاں بولن گیاں، تواڈے ہاتھ بولن گے، تواڈے پیر بولن گے، تواڈے کان بولن گے، زبان بند ہو جائے گی، جسم سارا بولے گا، وہ آکھے گا کہ اللہ میں آ کام کیتا ہے، میں آ کام کیتا ہے، میں آ کام کیتا ہے۔ اور خالق کائنات نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا کہ اقرا کتابہ کا، خالق کائنات جو انسان اللہ تعالیٰ دی بارگاہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ نامہ اعمال دی کتاب ہاتھ پھڑا دے گا اور فرمائے گا اقرا کتابہ کا، اپنی کتاب خود پڑھ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اور تو خود فیصلہ کر تیرے نال کی کیتا جاوے، یعنی کہ اپنے بارے پوچھا جائے گا۔ تو سب تو لازمی جو چیز ہے وہ اپنی ذات ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، انہاں لوگاں دی طرح نہ ہو جانا جنہاں نے اللہ نو بلا دیتا، انہاں نے اللہ نو نہیں بلایا، انہاں اپنے آپ نو بلا دیتا ہے۔ یعنی کہ انسان جدو اللہ تعالیٰ دے ذکر تو دور جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ دی نافرمانی کرتا ہے، کسی گناہ میں ملوث ہوتا ہے، تو پھر کی ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ تے ظلم کرتا ہے، انسان اپنے آپ کو بلا دیتا ہے۔ اور ایک اور مقام تے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ نو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، یعنی کہ پہلے اپنا آپ ہے، پھر گھر والے نے، پھر دوسرے لوگ نے۔ تو خالق کائنات نے جو ابتدا فرمائی ہے وہ انسان دی ذات تو فرمائی ہے، فرمایا کہ اپنے آپ نو بچا، اپنے آپ نو درست کر، اپنے آپ دی اصلاح کر، اپنی درستگی کر۔ کیوں؟ علیکم انفسکم، تیرے کو تیرے بارے ہی پوچھا جانا ہے۔ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، فرمایا کہ اگر کوئی بندہ گمراہ ہو جاوے لیکن تو ہدایت تے ہوئے، ان دی گمراہی تینوں کوئی نقصان نہیں دے گی۔ لا یضرکم، تینوں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، من دلہ، اگر کوئی بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، اذا اهتدیتم، جدو تو ہدایت تے ہوئے، یعنی کہ اگر انسان خود درست ہے، اب کوئی اور اگر درست نہیں بھی ہے تو انسان ان دی درستگی ہی فائدہ دے گی، دوسرے دا غلط ہونا انسان نو نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان دے کنو اس دے اپنے اعمال دے متعلق پوچھنا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی ہے وہ بھی کتنی شاندار ہے، فرمایا کہ ربنا ظلمنا انفسنا،
کہ اے ساڈے رب اساں اپنیاں جاناں دے ظلم کیتا ہے. تو اپنی جان تے انسان ظلم کرتا ہے. جب انسان کو نافرمانی ہوتی ہے, گناہ ہوتا ہے, تو پھر انسان اپنے آپ تے ظلم کرتا ہے, کسے تے ظلم نہیں کرتا. سب تو پہلے انسان اپنے آپ تے ظلم کرتا ہے. اگر وہ کسے تے ظلم کرتا ہے تو پھر بھی اپنے آپ تے کرتا ہے. کسے تے ظلم کرا کے مثال ہے, اگر اسی کسے دا حق مار لواں گے تو ظاہراً تو اسی ان دا حق ماریا ہے, لیکن حقیقت ہے ساڈا اپنا حق مر گیا ہے, کیونکہ اساں دا دینا ہے. جو دینا ہے وہ دینا ہے, جو لین والا ہے اس نے لینا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن دی روح لٹکی رہندی ہے قرض دی وجہ دے نال, یہاں تک کہ ان دا قرض ادا کر دیتا جاوے. مومن بندہ ہے, مومن ہونا بھی بڑی شان ہے. فرمایا کہ مومن جدو مر جاتا ہے, ان دی روح نکل جاتی ہے, تو ان دی روح معلقہ تن لٹکی رہندی ہے, تب تک لٹکی رہتی ہے جب تک ان کا قرض نہ ادا کیتا جائے. تو یعنی کہ جو لین والا ہے اس نے تو لینا ہی ہے, جو حقدار ہے اس نے اپنا حق پا لینا ہے. اگر اسی دنیا تے ادا کر دیاں گے, دنیا تے شاید تھوڑا جا مشکل ہوئے لیکن اسی وہ ادا کر دیاں گے, لیکن اگر دنیا تے نہ دیتا آخرت میں ساری جتنی مرضی کوشش ہوئے اسی بچ جائیے, بچیا نہیں جائے گا, کیونکہ خالق نے فیصلہ کرنا ہے. آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ اسی تو انسان ہاں, اسی اشرف المخلوقات ہاں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, انسان نو تکریم دا اللہ تعالیٰ نے تاج پہنایا ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, انسان سارے تو حسین ترین بنیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس عقل عطا کیتی ہے, سمجھ عطا کیتی ہے, فہم عطا کیتا ہے. خالق کائنات نے اس نو انعام عطا فرمایا کہ اس نو اپنے واسطے پیدا کیتا ہے, اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے. اور جو جانور نے, جانوراں دا تو اور ایک ماحول ہے, جانوراں دی ایک اور زندگی ہے. لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک بکری نے, دو بکریاں نے, ایک بکری دے سنگ نے اور دوسری بکری بغیر سنگا تو ہے, اب جو سنگا والی بکری ہے اس نے بغیر سنگا والی بکری نو ٹکر ماری ہے, تو قیامت دے دن اللہ اس بکری نو ان دا صلہ لے کے دے گا. یہ جانور نے, جانور نو اسی کہنے ہیں غیر ذوی العقول, کہ جنہ کول عقل نہیں. اور اسلام میں کہتا ہے کہ جیڑا عاقل ہے شریعت اوندے تے نافذ ہے, جیڑا عاقل نہیں اوندے تے شریعت نافذ نہیں. یہ تو حقیقت ہے نا کہ عاقل اور بالغ ہونا دو اسلام دیا شرطاں نے, کہ انسان عاقل بھی ہوئے, بالغ بھی ہوئے, پھر اسلامی احکامات نافذ ہون گے. اگر کوئی نابالغ ہے یا کوئی عاقل نہیں, کم عقل ہے, تو اندے دے اسلامی احکامات نافذ نہیں ہوندے. اور اندے وچ کوئی شک نہیں کہ جڑے جانور نے وہ غیر ذوی العقول نے, لیکن خالق کائنات کا جو انصاف ہے وہ دیکھو کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بکری سنگا والی نے بغیر سنگ والی بکری نے ٹکر ماری ہے, قیامت دے دن اللہ اس نے بھی انہاں بدلہ لے کے دے گا. تو اگر اسی کسی نال کرا گے تو خالق ساڈے کو اس کو پورا کر کے دے گا. اس واسطے فرمایا کہ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم, اگر کوئی بندہ گمراہ ہو جاتا ہے تو ہدایت ہے, تو گمراہ نہیں ہونا, تو اپنا رستہ نہیں چھڑنا, تو غلط پاسے نہیں جانا, تو گناہ نہیں کرنا, تو نافرمانی نہیں کرنی, کیونکہ تیرے کو تیرے بارے ہی پوچھا جانا ہے. اور خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ ارشاد فرمایا کہ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما. فرمایا کہ وہ لوگ جنہاں نے توبہ کی تھی, توبہ کرن تو بعد پھر انہاں نے اپنی اصلاح کر لی, اور اصلاح کرن تو بعد فرمایا کہ واعتصموا باللہ, انہوں نے اللہ تعالیٰ دی رسی نو مضبوطی دے نال پکڑے رکھیا, تو اور وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ, اور انہوں نے اللہ دے واسطے اپنے دین نو خالص کر لیا, یعنی کہ خالص اللہ دے بن گئے. اللہ تعالیٰ کی نام دے گا, فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ, اے او لوگ نے جنہاں نو اللہ تعالیٰ ایمان والیاں دا ساتھ عطا فرمائے گا, اور ان قریب اللہ تعالیٰ ایمان والیاں اجر عظیم عطا فرمائے گا. خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوندے نے کہ جڑے زمین وچ فساد برپا کردے نے, کچھ لوگ ایسے ہوندے نے جڑے اصلاح کردے نے.
فرمایا کہ جڑا فسادی ہے وہ اللہ تعالیٰ نو ناپسند ہے، اور جو اصلاح کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ دا محبوب بندہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نو پتہ ہے اگر کوئی آکھے کہ میں بڑی اصلاح کرنے والا ہوں، فرمایا کہ الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، کہ اگر انہوں نے آکھیا جاوے کہ تسی ایویں نہ کرو، تسی غلط کام کر رہے ہو، تو کی کہندے نے قالوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جدو آکھیا جاوے کہ زمین وچ فساد نہ پاؤ، وہ کہندے نے انما نحن مصلحون، اساں تا اصلاح کرنے والے ہاں۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ اصلاح کرنے والے نہیں نے، فسادی نے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تعالیٰ فسادی نو بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والے نو بھی جانتا ہے، کہ اسی اپنے آپ نو دھوکے وچ ڈال سکنے ہاں، اسی کسی اپنے رشتہ دار نو، اپنے دوست نو، اپنے سنگی ساتھی نو دھوکے وچ ڈال سکنے ہاں، لیکن کوئی اللہ نو دھوکا نہیں دے سکتا، کوئی اللہ تعالیٰ نو دھوکا نہیں دے سکتا۔ انسان سب کو اپنا آپ چھپا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دے کو نہیں چھپا سکتا۔ اس واسطے کہتے ہیں کہ کسے دے تنقید کرن تو پہلے، یا کسے دی تنقیص کرن تو پہلے، یا کسے دی عیب جوئی بیان کرن تو پہلے خود اپنی اصلاح کرو، خود اپنی اصلاح کرو۔ اگر انسان دی نظر اپنے آپ تے آ جائے، انسان نو اپنا آپ نظر آنا شروع ہو جائے، تو اس نو کچھ اور نظر ہی نہیں آتا، اس نو کچھ اور نظر نہیں آتا۔ اور اے جڑی تعلیم ہے، اے اللہ تعالیٰ دے ولیاں دی تعلیم ہے، اے تعلیمات اللہ تعالیٰ دے ولیاں دیا نے۔ انہوں نے کیا ہے کہ اپنے آپ نو ویکھ، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ نو پہچان لیا اس نے رب نو پہچان لیا۔ اب ان کا مطلب ایک ہی ہے کہ انسان اپنے آپ نو نہیں جانتا۔ انسان کہتا ہے کہ جدو غصے چاہ جائے نا تو کہتا تو مینوں نہیں جانتا میں کون ہاں۔ اکثر انسان کہتا ہے نا کہ تو نہیں پتا میں کون ہاں، تو مینوں جانتا نہیں، دھمکی دیتا ہے کہ تو مینوں جانتا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو نہیں جانتا۔ اگر وہ اپنے آپ کو جانتا ہوئے تو اس کو پتہ چل جائے کہ میرے وچ میرا کچھ بھی نہیں، میرے وچ جو کچھ بھی ہے یا میں جو کچھ بھی ہاں تو اس مالک دا فضل ہے۔ اور جدو انسان اپنے آپ کو سنوارنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کو کوئی اور تو خبر نہیں رہ جاتی کہ اپنے آپ دی پہچان رب دی پہچان ہے۔ تو اپنے آپ کو انسان ڈھونڈتا ڈھونڈتا، اپنے آپ کو پاک کرتا کرتا، اپنے آپ کو صاف کرتا کرتا، اپنے دل دا شیشہ اس کو صاف کرتا کرتا، اس کو چمکادا چمکادا، اس کو نورانی کرتا کرتا اس مقام تے پہنچ جاتا ہے کہ انسان دے دل دا او شیشہ کہ جڑا گناہاں دی آلودگی دے نال سیاہ ہو چکیا سی وہ صاف ہو جاتا ہے، گناہ مٹ جاندے نے، وہ شیشہ روشن ہو جاتا ہے۔ اور شیشے نو تساں جان دے ہو جدو شیشہ صاف ہوئے وچ عکس نظر آتا ہے، شیشہ صاف ہوئے وچ صورت نظر آتی ہے۔ اور یہ جڑا دل ہے یہ شیشہ ہے اللہ تعالیٰ دی ذات دا۔ آقا علیہ السلام دا فرمان ہے کہ المومن مرآت المومن، مومن مومن کا شیشہ ہے، مومن مومن کا شیشہ ہے۔ اب اسی اگر اپنے طور پہ سب تو پہلا معنی یہ لئیے تو اسی یہ کہنے ہیں کہ بندہ جویں دا ہوئے سارے انہوں اوویں دے نظر آندے نے۔ اسی کہنے ہیں نا کہ بندہ جویں دا آپ ہوئے انہوں سارے اوویں دے نظر آندے نے۔ یعنی کہ اگر کوئی بندہ چور ہے وہ جڑے بندے نے ویکھے کو انہیں کہنا بھی آ بھی چور ہے، جڑا بندہ اگر گھاٹا وعدہ کرنے والا ہے تو کہے گا کہ یہ بھی ایویں ہی کرنے والا ہے۔ یعنی کہ انسان جو خود ہوتا ہے اس کو دوسرا وہی نظر آتا ہے۔ اور اس وچ ایک پیاری حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ السلام نے ایک آدمی نے فرمایا کہ 10 بھی لوگ کیویں دے نے؟ اس نے کہا جی حضور سارے ہی گئے گزرے نے۔ دوسرے نے فرمایا، اس نے کہا جی کہ حضور ادھے چنگے نے ادھے مندے نے۔ تیسرے نے فرمایا، انہوں نے کہا حضور سارے ہی سونے نے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انہاں تیناں نے اپنا حال بیان کیتا ہے، تو انہاں نے اپنا حال بیان کیتا ہے۔ تو انسان جدو کسی دے بارے اپنی رائے قائم کرتا ہے تو حقیقت وہ اپنی دلی کیفیت بیان کرتا ہے۔ یہ تو ابتدائی اور پہلا معنی ہے کہ انسان جویں دا آپ ہوئے اس کو دوسرے اوویں دے نظر آندے نے۔ لیکن جو اس دا اصل معنی ہے جو میں عرض کرنا چاہنا وہ یہ ہے کہ انسان بھی مومن ہے، خدا بھی مومن ہے، انسان بھی مومن ہے، اللہ بھی مومن ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا ھو المالک القدوس السلام المؤمن،
اللہ بھی مومن ہے اور انسان بھی مومن ہے، اور مومن دا شیشہ ہے، اور اگر اس مومن دا دل ان دا شیشہ صاف ہو جائے پھر اس نو کی نظر آئے گا، یعنی کہ پھر اس نو او نظر آئے گا، تو جس نو او نظر آوے پھر اور کچھ نہیں نظر آندا، جس نو او نظر آوے اس نو اور کچھ نظر نہیں آندا۔ ایدہ یہ معنی ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ نو پہچان لیا اس نے اپنے رب نو پہچان لیا، یعنی کہ پھر اس نو اپنا رب مل جاتا ہے، تو جس نو وہ مالک مل جائے پھر وہ مالک دا ہو جاتا ہے، پھر وہ مہربان ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نو اللہ تعالیٰ نے جدو آسمان و زمین دی تمام نشانیاں دکھائیاں، اور روایت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے معراج تے بلایا، تو جس وقت آپ جا رہے سن ایک بندہ ویکھیا وہ گناہ کر رہا ہے، ان دے واسطے بہت دعا کی، وہ ہلاک ہو گیا۔ تھوڑا جا اگے گئے تو ایک اور بندہ ویکھیا وہ بھی گناہ کر رہا سی، تو اس نے بد دعا دیتی، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ تھوڑا جا آگے گئے تو ایک اور بندہ کو گناہ کر رہا سی، ان دے واسطے بد دعا کی، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ظرف سی، انہاں دا یہ دل سی کہ او اپنے مالک دی نافرمانی برداشت نہیں کر سکتے سن، یہ بھی انہاں دی ایک شان سی، لیکن خالق نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام بس تہاڈا سفر ختم ہو گیا ہے، ایتھے رک جاؤ۔ کیوں؟ خالق کائنات نے فرمایا کہ وہ رستہ ہے جس رستے تو میرا حبیب گزرے گا، وہ چل کے آئے گا، میری بارگاہ میں آئے گا، ان دی امت بڑی گناہ گار ہوئے گی، لوگ بڑے گناہ کرتے ہون گے، بڑے سیاکار ہون گے، بڑے عیب ہون گے، بڑے نقص ہون گے، وہ سارے دے عیباں نو چھپا کے گناہاں نو لکا کے ساری امت نو اپنی کملی دے تھلے لکا کے میری بارگاہ وچ لے کے آوے گا۔ جدو میں اپنے حبیب نو کہاں گا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے نبی تیرے تے میرا سلام ہوئے گا، پھر میرا نبی عاجزی دے نال انکساری دے نال اگو عرض کرے گا السلام علینا، اے اللہ تیرا سلام کلے میرے تے نہیں انہاں تے بھی ہے جڑے سارے گناہگار میں نال لے کے آیا ہوں۔ اے ہے کہ کسے دے عیب نو ویکھ کے پردہ پا دینا، کسے دے عیب نو ویکھ کے پردہ پا دینا، کسے دی غلطی نو ویکھ کے لوگاں دے سامنے بیان نہ کرنا، کسے دا گناہ ویکھ کے لوگاں دے سامنے بیان نہ کرنا، ایک کتنی بڑی عبادت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ دنیا تے کسے دا ایک عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت نو ان دے 70 عیب چھپاوے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ستار ہے، اللہ تعالیٰ ستار ہے، ستار العیوب ہے، عیباں نو چھپان والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دی شان ہے کہ ساڈا جو مالک ہے وہ کیسا ہے، ساڈا مالک عیب چھپاندا ہے، اسی عیب بیان کرنے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے تو اس گل تو بھی منع فرمایا ہے، فرمایا کہ کوئی بندہ اپنا عیب بھی کسی نے بیان نہ کرے، کہ انسان نے اگر کوئی گناہ کر لیا ہے، اندے کو کوئی خطا ہو گئی ہے تو رات نو اس نے کوئی گناہ کیتا ہے، صبح اٹھ کے لوگاں نو بیان نہ کرے، کیونکہ انہیں گناہ کیتا سی، اللہ نے پردہ پا دیتا سی، ہن اس نے اللہ دے پردے نو ہٹا دیتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے اور انسان کیسا ہے، سانو دیکھنا چاہیے ہے کہ ساڈا مالک کتنی شان والا ہے، ساڈا خالق کتنا کریم ہے، ساڈا نبی کتنا عظیم ہے، اور انہوں نے سانو کیا سکھایا ہے، کیا دین ہے، کیا اسلام ہے، کیا ساڈے کو تعلیمات نے، سانو اپنی زندگی کس طرح بسر کرنی چاہیے۔ خالق کائنات نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنے معاملات بگاڑ کے رکھو، رشتے توڑ کے رکھو، کسے نہ سدھے منہ نہ بولو، کسے نہ کچھ دیو نہ لو، نہ غریب نو ویکھو، نہ یتیم نو ویکھو، نہ مسکین نو ویکھو، نہ کسے پریشان نو ویکھو، تیرے کول مال آ گیا عیش کر، عشرت کر، جو مرضی کر، کوئی پوچھ نہیں، کوئی دس نہیں، جو مرضی کردا رہے، کسے دا احساس نہیں کرنا، کسے نال پیار نہیں کرنا، کسے دے سر تے ہاتھ نہیں پھیرنا، بھوکے نو کھانا نہ دیویں، پیاسے نو پانی نہ پلاویں، اگر کسے کو لباس نہیں اونوں کپڑے نہ لے کے دیویں، اگر عید آ جائے کسے دا احساس نہ کریں۔ ساڈے دین نے اے نہیں کہا بلکہ دین نے اے کہا، ساڈے نبی نے سانو یہ حکم دیتا۔ خالق کائنات فرماندا ہے قیامت دا دن ہوئے گا، ایک آدمی آئے گا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے گا، بڑا چنگا ہوئے گا، بڑے اعمال لے کے آئے گا، بڑے سونے اعمال لے کے
آئے گا، خالق کائنات فرمائے گا کہ بندے نمازاں تو بڑیاں پڑھیاں نہیں، روزے تو بڑے رکھے نہیں، صدقہ تو بڑا کیتا ہی، میں بیمار رہا مینوں آ کے پوچھیا ہی نہیں ہے۔ کہے گا مولا تو کدوں بیمار ہو گیا؟ پھر کہے گا خالق کائنات فرمائے گا اے انسان تو کتنا نیک کتنے پرہیزگار بن کے رہا ہے، لیکن میں بھوکا بیٹھا رہا، میں نے تو کھانا نہ کھلایا۔ ایک اور آئے گا، اس نے خالق فرمائے گا اے میرے بندے تو کام تو بڑے چنگے کرتا رہا، عبادتاں تو بڑیاں کرتا رہا، لیکن میں پیاسا بیٹھا رہا تو میں نے پانی نہ پلایا۔ ایک اور آئے گا، اس نے خالق فرمائے گا کہ بڑے تو کام کیتے نے، بڑیاں عبادتاں کیتیاں نے، لیکن میرے کو کپڑے نہیں سن، تو میں نے کپڑے نہ لے کے دیتے۔ عرض کرن گے مولا نہ تینوں کھان دی لوڑ، نہ تینوں پین دی لوڑ، نہ تو بیمار ہوئے، نہ تو بے لباس ہوئے، پھر راز کیا ہے؟ خالق فرمائے گا کہ تیرے قریب فلاں بندہ بیمار سی، اگر ان دی عیادت کردہ ایویں سی جویں تو میری عیادت کیتی، تیرے قریب فلاں بندہ بھوکا سی، اگر انہوں کھانا کھلاتا ایویں سی جویں تو مینوں کھلایا، تیرے قریب فلاں بندہ پیاسا سی، اگر انہوں پانی پلاتا ایویں سی جویں تو مینوں پلایا ہے، تیرے قریب فلاں بندہ بے لباس سی، اگر انہوں لباس لے کے دیندہ ایویں سی جویں تو مینوں پہنایا ہے۔ خالق نے فرمایا کلیاں عبادتاں نال کم نہیں بننا، فرمایا کہ تینوں دوسرے حقوق دا خیال کرنا پائے گا، غریباں دا، مسکیناں دا، یتیماں دا، بیواں دا، اپنے پڑوسیاں دا، اپنے بہن بھائیاں دا، اپنے والدین دا، اپنے عزیزاں دا، رشتہ داراں دا، تینوں سب نو خیال کرنا پائے گا، سب دے حق ادا کرنے پین گے۔ جدوں ساریاں دے حق ادا کرے گا خالق دی بارگاہ وچ آئے گا، خالق کائنات قرب خاص عطا فرمائے گا۔ آقا علیہ السلام دی حدیث پاک، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، فرمایا کہ کیا میں تانوں ایک ایسا عمل نہ دساں جڑا نماز نالوں بھی افضل ہوئے، جڑا روزیاں نالوں بھی افضل ہوئے، جڑا زکوٰۃ نالوں بھی افضل ہوئے، صدقہ خیرات نالوں بھی افضل ہوئے۔ اب صحابہ کرام سے انہوں نے عرض کی تھی کہ سونیا ضرور دسو، تو آقا علیہ السلام نے پہلے کیا فرمایا؟ کیا نماز دی شان تھوڑی ہے؟ کیا رمضان دی ماہ سیام دی عظمت تھوڑی ہے؟ کیا صدقہ خیرات دی شان تھوڑی ہے؟ بڑے نے، بڑیاں فضیلتاں نے، بہت ضروری نے، اسلام دے اے جز نے، انہاں تو بغیر اسلام مکمل نہیں۔ انسان مومن کدوں بنتا ہے؟ جدوں نماز پڑھتا ہے۔ کدوں بنتا ہے؟ جدوں روزہ رکھتا ہے۔ مومن کدوں بنتا ہے؟ جدوں زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے۔ اسلام دے عظیم رکن نے، لیکن آقا علیہ السلام نے دسنا ہے سی کہ کلی نماز پڑھ کے، کلے روزے رکھ کے، کلی زکوٰۃ دے کے اے نہ سمجھ لویں میں کامیاب ہو گیا، میں سب کچھ کر لیا ہے۔ فرمایا کہ کچھ اور بھی کام نے جڑے تو کرنے نے، خالق کائنات نے جڑیاں تیرے ذمہ داریاں لگائیاں نے وہ تو ادا کرنیاں نے۔ فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اصلاح ذات البین، آپس دے معاملات نو سلجھانا، اے نہ ساریاں عبادتاں تو افضل ہے۔ صلح کر لینا، اصلاح کر لینا، اصلاح کر لینا یہ بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ جدو انسان اپنی اصلاح کرتا ہے انسان ادو ہی مومن بنتا ہے۔ سارے جڑے اعمال نے یہ کدوں سارے مقبول ہوندے ہیں؟ جدو انہاں دی اصلاح ہو جائے۔ وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ قرآن پاک کتنی دفعہ آیا ہے؟ وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ وَعَامِلَ عَمَلًا صَالِحًا، عمل کیتا ہے تو صالح، ایسا عمل جن دی اصلاح کیتی گئی ہے۔ وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ تو ایسے اعمال کرتے ہیں جڑے اصلاح والے نے، صلح والے نے، سونے نے، سمرے ہوئے نے، سجے ہوئے نے۔ تو خالق کائنات تو عمل بھی وہی قبول کرتا ہے جن دی اصلاح کیتی گئی ہوئے۔ وَيُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ، جدو اللہ تعالیٰ مہربان ہو جائے تو پھر وہ فسادیاں دے اعمال بھی سجا دیتا ہے۔ تو خالق کائنات دی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڈے اعمال نو سجا دے، اللہ تعالیٰ ساڈے اعمال نو سوار دے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم۔
خالق کائنات نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہاں نے ایمان لیاون تو بعد پھر نیک اعمال کیتے، نیک اعمال کرن تو بعد پھر وہ ایمان لے آئے نے اوندے دے جیڑا میں اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نازل فرمایا، اور جو نازل فرمایا ہے وہ حق دی طرفوں اللہ تعالیٰ دی طرفوں نازل فرمایا گیا ہے۔ جس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، میرے حبیب دی اتباع کر لی، کفر عنہم سیئاتہم، اللہ تعالیٰ اوندے گناہ اتار دیندہ ہے، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور اوندے تمام معاملات دی خدا خود اصلاح کر دیندہ ہے۔ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، وہ لوگ جڑے اللہ تعالیٰ دے رستے وچ اپنی جاناں دے نذرانے پیش کر دیندے نے، اللہ تعالیٰ انہاں دے اعمال نو ضائع نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ انہاں دے اعمال دی خود اصلاح فرماندا ہے، اصلاح فرما کے وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، انہاں نو خود جنت داخل فرماندا ہے۔ اسی جننے بھی اعمال سونے کر لئیے، اسی جتنیاں بھی نیکیاں کر لئیے، ساڑیاں نیکیاں اس کمال تے نہیں پہنچ سکدیاں جس کمال تے ہونیاں چاہیدیاں نے۔ ساڑے اعمال ویسے نہیں ہو سکتے کہ جو انہاں اعمال دے وچ روح ہونی چاہیے، جو اخلاص ہونا چاہیے، جو انہاں وچ محبت ہونی چاہیے، لیکن جدو اسی اپنی کوشش کرنے ہاں پھر خالق فضل فرماندا ہے اور اعمال سنور جاندے نے۔ جدو اللہ تعالیٰ اعمال نو سنوار دیندہ ہے تو اللہ تعالیٰ پھر خود انہاں اعمال نو درست کر دیندہ ہے، کمیاں بیشیاں پوریاں کر لیندہ ہے، اپنی بارگاہ قبول کرتا ہے اور اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ ارشاد فرمایا کہ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ امامت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ نے جڑے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعاواں کردے نے کہ اے اللہ سانو نیک اولاد عطا فرما۔ اسی سمجھ لیا ہے کہ جو امامت ہے وہ صرف مولوی دا کام ہے، امامت ہر بندے دا کام ہے، ہر بندے دی اولاد نیک ہونی چاہیے، ہر کسے نو امامت آنی چاہیے، ہر کسے نو نماز آنی چاہیے، نماز پڑھنی بھی آنی چاہیے، نماز پڑھانی بھی آنی چاہیے، اذان پڑھنی بھی آنی چاہیے۔ یہ جو اسلامی طریقہ ہے یا ساڈا دین ہے سب واسطے برابر ہے۔ اور خالق کائنات نے فرمایا کہ وہ دعا کرتے ہیں ربنا ھب لنا من ازواجنا، اے اللہ سانو نیک بیویاں عطا کر، وذریاتنا اور نیک اولاد عطا کر، ایسی اولاد عطا کر قرۃ اعین جو ساڑی آنکھاں دی ٹھنڈک ہوئے۔ کون ایسا باپ ہے کہ جڑا ایسا نہیں چاہتا کہ میں اپنی اولاد نو ویکھاں اور میری آنکھاں ٹھنڈیاں ہو جان؟ باپ اولاد نو ویکھے اور انہاں دل خوش ہو جائے، آنکھاں ٹھنڈیاں ہو جان، اور اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں پھر عرض کرتا ہے رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی۔ پھر بھی کہتا ہے خالق تیرا شکر ہے کہ تو میں نے اس نعمت نال نوازیا ہے، تیرا شکر ہے کہ تو مینو دین عطا کیتا، تیرا شکر ہے کہ تو میری اولاد نو دین عطا کیتا، تیرا شکر ہے کہ تو میرے ماں باپ نو دین عطا کیتا۔ میں تیری بارگاہ وچ عرض کرنا وا مولا میری بھی، میرے والدین دی بھی، میری اولاد دی بھی اور میرے اعمال دی بھی تو اصلاح فرما دے، انہاں نو درست کر دے۔ فرمایا کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ایسی اولاد عطا فرما جڑے امام ہون۔ امامت بہت بڑی سعادت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے، فرمایا کہ امام ہوندہ ہی اس واسطے ہے تاکہ ان دی اقتدا کیتی جائے، ان دے پیچھے پیچھے چلیا جائے۔ کچھ دوست ایسے ہوندے نے کہ جماعت ہو رہی ہوندی ہے تو امام تو اگے اگے جا رہے ہوندے نے، تو جیڑا بندہ امام تو اگے اگے جاوے گا اس کی نماز نہیں ہوئے گی، کیونکہ امام دے پیچھے پیچھے آنا ہے۔ رکوع ہے، سجود ہے یا قیام ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے ہے کہ انسان امام دے پیچھے پیچھے ہوئے۔ جڑا امام تو اگے چلے گا اس دی نماز کبھی بھی نہیں ہوئے گی، کیونکہ امام ہے اقتدا دے واسطے، تو مقتدی نے امام دی اقتدا کرنی ہے، اس دے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ تو کوششیں کرنی چاہیے ہے کہ نماز پڑھتے ہیں جدو اسی جماعت دے نال ہوئیے تو ایک کوشش کریے، ذہن وچ رکھیے کہ اسی تھوڑا جا رک رک کے چلنا ہے۔
تو امام جو اٹھتا ہے نظر آ جاتا ہے کہ امام اٹھ رہا ہے، لیکن جب تک امام اللہ اکبر نہ کہے تسی خاموش رہو، کیونکہ ابھی اس نے اشارہ نہیں دیتا۔ جب وہ اشارہ دے گا پھر کھڑے ہونا، کیونکہ پھر جی تسی کھڑے ہو گے تو کھڑے ہون پہلے امام کھڑا ہو چکا ہوئے گا۔ ایسے ہی امام اگر رکوع میں جا رہا ہے، اللہ اکبر کا اشارہ ابھی نہیں آیا، تسی رک جاؤ، 1 سیکنڈ ہے، جب وہ اشارہ دے گا اور رکوع پہنچ جائے گا تسی پھر چلے جاؤ گے تو تہاڈی نماز جڑی ہے وہ درست ہو جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ ایک آدمی آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں کیڑا کام کراں، میں مشورہ دیو کہ کیڑا کام کراں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو امامت کروا۔ کہندا حضور اگر میرے کو نہ ہوئے تو فرمایا کہ پھر مؤذن بن جا، پھر اذان پڑھی کر۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر وچ اگر کوئی شان ہے تو آپ نے فرمایا ہے نا کہ یا امام بن جا یا مؤذن بن جا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت دے دن 3 بندے نے جدو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ آن گے، اللہ تعالیٰ انہوں مشک دے ڈھیر تے پاوے گا۔ مشک جو ہے، کافور جو ہے، اس دے ڈھیر دے اتے اللہ تعالیٰ انہوں رکھے گا۔ وہ کون نے؟ ایک ایسا بندہ جڑا اللہ دا بھی حق ادا کرتا ہے اور دیگر لوگاں دے حق بھی ادا کرتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جڑا بندہ امامت کرواتا ہے، اور تیسرا یہ کہ جڑا اذان پڑھتا ہے۔ تو اذان پڑھنے والے کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت دن جو مؤذن نے انہاں دی گردناں لمبیاں ہون گیاں اور دوروں لوگ پہچان لیں گے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی طور پہ انہاں دے واسطے مغفرت دی دعا فرمائی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔